بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم فاللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 سے ترجمہ۔ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یہ جو حصہ اس آیت کا یہ پچھلی آیت سے مربوط ہے۔ وہاں پہ کیا تھا؟ اللہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کھول کھول کر تاکہ تم لوگ فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں فکر کرو، آخرت کے بارے میں فکر کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی فکر کرنے سے انسان پھر حقیقتوں کو جان لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آیات اتری کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ لوگ ڈر گئے، بعض اتنے ڈر گئے کہ اصلاً یتیموں کو اپنے آپ سے دور کر دیا کہ نہ قریب جائیں گے اور نہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ڈر گئے، یتیموں کا مال کھانا، جہنم کی آگ پیٹ میں بھرنا۔ تو اب جب بات یعنی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسے لنک رکھیں، خدا نخواستہ زیادتی نہ کر بیٹھے، اس قدر گویا کہ سخت الفاظ اللہ نے یتیموں کے ساتھ کوئی بے انصافی یا زیادتی کرنے میں استعمال کیے تھے کہ لوگ بہت ہی زیادہ حساس ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے اور ان کا پھر سوال اور جواب اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام، اور اصلاح سے مراد یہ نہیں کہ یتیم خراب ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح، یعنی اس طرح کا ان سے رویہ کہ وہ خراب ہو ہی نہ۔ اگر مثلا بیچارے کا باپ نہیں ہے، ان کے پاس ظاہر ہے پیسے پڑھ نہیں سکتا، باقی ضروریات زندگی، تو کوئی جا کے ان کے سروں پر دست شفقت پھیر دے۔ اسی طرح یتیم چھوٹا ہے اس کے اپنے باپ نے چھوڑا ہے، اس کے لیے اپنے باپ نے چھوڑا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتیم کا کفیل بن کے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد سارا کچھ ادھر ٹرانسفر ہو گیا، یتیم بیچارہ مالی اعتبار سے بھی یتیم ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا تھا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ اگر یتیم ایسا ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، غریب ہے، پھر تو واضح ہے کہ ویسے اس کی ہیلپ کرنا، اور اگر وہ مالدار ہے لیکن ابھی جس ایج میں ہے، اگر وہ اپنے مال پہ خود وہ دیکھنے والا بن جائے گا اور اس کو یوز کرنا شروع کرے گا، ضائع کر دے گا، بچہ ہے ابھی، بس سمجھدار نہیں ہے، تو پھر جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے جس کے پاس بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ پھر بڑے اچھے طریقے سے، تاکہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ وہاں پہ پھر سورہ نساء میں وہ آیات آئیں گی کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو تمہارے پاس اتنا ہے کہ ان کے مال سے تم باقاعدہ سے یتیم کا کام کر رہے ہو، اگر تو ہے تمہارے پاس کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، پھر تو بہتر ہے نہ کھاؤ اس کے مال سے، اور اگر تم خود بھی ایسے ہو کہ تم بھی ضرورت مند ہو کہ تم اتنے امیر نہیں ہو، تو پھر بالمعروف اپنی تنخواہ کے طور پر اس سے لے سکتے ہو۔ بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو اگر لوگوں کو پتہ چلے اتنی تنخواہ لے رہا ہے تو کہے کہ یار مناسب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی تنخواہ لے رہا ہے تو وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ٹھیک ہے نا؟ مثلا 100 روپے یتیم کی آمدنی ہے، 95 روپے تنخواہ ہے اس کی، 95 روپے تنخواہ ہے، 5 روپے یتیم کے، مثال کے طور پر، یہ بالمعروف نہیں ہوتا۔ اور یہ بالمعروف جو ہے یہ آتا ہے کہ انسان کوئی چیز بیچ رہا ہے تو کتنا منافع لے فلان، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایسا نہ کہ بندے منافع کا سنے بے ہوش ہو جائیں، اتنا کمایا تو نے۔ ایک روٹین ہوتی ہے ہر بازار کی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، اور ایک جگہ کہتے ہیں یہ زیادتی ہے، اس کا معیار وہ عرف ہی بن جاتا ہے، یار تو نے تو ظلم کر دیا، اتنا تو نے ٹھگ لیا لوگوں کو۔ تو بالمعروف یتیموں کے بارے میں، کل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل کے زندگی گزارو، مخلوط یہ ڈر کے دور ہو گئے تھے لوگ، یہ تو اللہ پکڑ لے گا ہم سے کچھ زیادتی ہوگی،
اللہ نے فرمایا ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر ان سے مل جل کے انہیں دور نہ کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اپنے بھائیوں کے طور پر تم ان سے برتاؤ کرو، الگ نہ کرو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے اصلاح کرنے والے کو فساد کرنے والے سے۔ صدق اللہ العلی